یہ $30 ارب جو باقی کا قرضہ ہے، یہ باقی پھر یہ پیسہ گیا کیا ہے؟ یہ آپ پینڈوراز باکس کھول رہے ہیں جناب. $87 بلین کی جو ریمیٹنسز آئی ہیں وہ کہاں ہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. آرڈیننس کے ذریعے یہ اگلا جو منی بجٹ تھا اس کو قانون کا حصہ بنایا جا رہا ہے، تو ظاہر اپوزیشن اس کی مخالفت بھی کرے گی. اعداد و شمار کے لحاظ سے اس منی بجٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے والا ہے، نئی شرائط بہت زیادہ سخت ہیں جن پر عمل درآمد سے پھر عوام کو مہنگائی تلے پیسا جائے گا. دیکھیے، یہ ایک قومی المیہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ نئے سال کا تحفہ عوام کو دے رہی ہے. کوئی یہ تقریباً 950 ارب روپے کا پیکیج ہے، کیونکہ اس میں پیٹرول شامل نہیں ہے چونکہ وہ بجٹ کا حصہ آلریڈی ہے. تو اس سے غربت بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی، غریب اور امیر کا فرق بڑھے گا، معیشت کی شرح نمو سست ہوگی اور روزگار کے مواقع کم میسر آئیں گے اور کم آمدنی والے افراد مزید جو ہے کچلے جائیں گے. تو یہ جو اعتماد کا بحران ہے اور نئے سال کے موقع پر اس قسم کا تحفہ دینا، جبکہ یقیناً حکومت کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اگر حکومت چاہتی تو IMF کی شرائط پوری بھی کر سکتی تھی اور ضمنی بل کی جو فائنانس بل آ رہا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن اس سے طاقتور جو طبقے ہیں جنہوں نے چوری کا پیسہ رکھا ہوا ہے ملک کے اندر مختلف اثاثوں کی شکل میں، اور جس کے لیے عمران خان صاحب نے 2019 میں قانون بنایا تھا کہ وہ ناجائز اثاثے جن کی تفصیل ہمارے پاس ہے، اگر انہوں نے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم ان کا کریک ڈاؤن کریں گے. وہ قانون بالکل واضح ہے، کسی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. IMF اگر آج چاہے، حکومت ان کو کہے تو آج کے قانون کے تحت وہ چند مہینوں میں 900 ارب روپیہ چند لاکھ لوگوں سے وصول کر سکتے تھے. مگر حکومت کو فیصلہ کرنا تھا کہ ان چوروں سے جنہوں نے کہ چوری کا پیسہ رکھا ہے اور اس کی ڈیٹیلز حکومت کے پاس ہیں، انہوں نے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے اوپر قانون لگایا جاتا ہے یا اس قانون کو نظر انداز کر کے عوام کو کچلا جاتا ہے. یہ ایک بنیادی سوال ہے جو پرائم منسٹر کو اور ان کی کابینہ کو بتانا پڑے گا. اگر آپ اجازت دیں تو 1 منٹ میں ایکسپلین کر دوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. جی ضرور. ایک آدمی نے 1 کروڑ روپیہ قومی بچت اسکیم میں لگایا، صحیح، وہ انکم ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں ہے، اس نے ایمنسٹی سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جو 6% دے کے کر سکتا تھا. تو قانون یہ بنایا تھا اور اشتہار بھی شائع کرا دیے تھے کہ ہم ان کو ضبط کر لیں گے ان چیزوں کو. ہم یہ کہتے ہیں آپ ضبط مت کریں، آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ اس کو کیش نہیں کرا سکتے، جب تک اس کا ٹیکس بنتا ہے آپ دے دیں. وہ ٹیکس بن جاتا ہے 900 ارب روپیہ. تو اگر وہ 900 ارب آتا ہے تو ضمنی بل کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ تو ٹیسٹ ہے کہ چوروں کو نوازنے کے لیے آپ قانون پر عمل درآمد نہیں کرتے اور 22 کروڑ آدمیوں کو اور ملک کی معیشت کو داؤ پہ لگاتے ہیں. لیکن یہ معاشی اشاریہ مثبت سمت میں جانے کی بات کس بنیاد پر کی جاتی ہے؟ شاید صاحب آج بھی پرائم منسٹر عمران خان نے کچھ اکانومی سے متعلق کی ذرا بات کی ہے، ایک لائن ان کی میں آپ کو سنا دوں پھر اس پر مزید آپ سے بات کیے گا. تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہم تھوڑی اکانومی گرو کرتی ہے، ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ گرو کرنے کے لیے امپورٹس بڑھتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا باٹل نیک آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، یعنی ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی ہوتی ہے، وہ پریشر پڑتا ہے ہمارے روپے پہ اور ریزروز پہ، اور پھر ہمیں تقریباً 20 دفعہ ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے وہ پیسے لینے کے لیے، اپنی ریزروز کو سنبھالنے کے لیے. تو یہ کانسٹنٹ سائیکل سے تبھی ہم نکل سکتے ہیں جب ہم اپنے ملک کی ایکسپورٹس کے اوپر زور دیں. تو شاہد صاحب، خان صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ امپورٹ بل کو تھوڑا سا کنٹرول میں لانا ہے، ڈالرز کی کمی ہے، اس وجہ سے معیشت پر اور روپے پر بڑا پریشر پڑتا ہے. اس پر حکومت عمل درآمد کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ ہم امپورٹ بل کو اپنے کیوں نہیں کم کر پا رہے؟ ایکسپورٹس ہماری کیوں نہیں بڑھ پا رہی ہیں؟ دیکھیے، بات یہ تھی کہ میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اپنے جن مشیروں نے ان سے یہ باتیں کہلوا دی ہیں ان کے خلاف سخت ترین ایکشن لیں. اچھا، کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے پرائم منسٹر کو. ہماری ترجیح ایکسپورٹ ہے ہی نہیں. میں بتاؤں اس حکومت کے دور میں میں حکومت کے اعداد و شمار بتا رہا ہوں، یعنی جو ہمارے پاس ریمیٹنسز آئی ہیں وہ 19 ارب ڈالر سے 29 ارب ڈالر ہو گئی، تقریباً 10 ارب ڈالر بڑھی ہیں ریمیٹنسز 3 سال میں. اور ہماری برآمدات جو بڑھی ہیں 2 ارب ڈالر بڑھی ہیں، حالانکہ آپ نے ان کو مراد دی ہیں بے تحاشا، سستے قرضے دیے ہیں. روپے کی قدر جو ہے وہ 26 روپے تو مئی سے اب تک گرائی ہے. تو اتنا کچھ کرنے کے باوجود پاکستان شاید واحد ملک ہے، یقیناً واحد ملک ہے خطے کا، جس کی برآمدات کم ہیں اور جس کی ریمیٹنسز زیادہ ہیں. یہ ایک اتنا بڑا اسکینڈل ہے، پاکستان کا بڑا اسکینڈل ہے کہ آپ لوگ یہ ہنڈی سے پیسہ باہر بیچتے ہیں. انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) پاکستان میں آپریٹو ہے، وہ ابھی IMF نے ہاتھ نہیں ڈالا، وہ بعد میں ڈالے گا. وہ پیسہ ریمیٹنسز کے ذریعے آتا ہے
اور پھر باہر چلا جاتا ہے واپس, یہاں رکتا نہیں ہے. لیکن شاہد صاحب یہ قرضے بڑھنے والے آج کل تو ہر وزیر پرائم منسٹر خود بھی جوابات دے رہے ہیں نا کہ وہ چونکہ قرضے اور چھوٹی قسطیں اتارنی تھیں, اس کے سود بہت زیادہ تھے, تو اس لیے پھر وہ قرضے لینے پڑ رہے ہیں. پچھلے قرضے اتارنے کے لیے نئے قرضے لانگ ٹرم پہ لینے پڑ رہے ہیں. دیکھیے میں آپ سے ایک خدمت میں عرض کر دوں, ہمارا ملک ہے, اگر پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ ان لوگوں کو سیک کر دیں. میں مثال دیتا ہوں, اگر آپ نے سے میں نے 10 لاکھ روپے قرضہ لیا اور 10 لاکھ میں نے واپس کر دیا تو قرضے بڑھیں گے نہیں. انہوں نے یہ کیا ہے کہ 30 ارب ڈالر کے قرضے واپس کیے ہیں اور 60 ارب ڈالر کے قرضے لیے ہیں. سیدھی بات, کیونکہ جب یہ تشریف لائے تھے تو 95 بلین ڈالرز کے پاکستان پہ قرضے تھے, سپٹمبر میں ہو گئے ہیں 127. تو 32 ارب ڈالر. شاہد صاحب یہ جو 30 ارب ڈالر جو باقی کا قرضہ ہے, یہ باقی پھر یہ پیسہ گیا کیا ہے؟ یہ پھر اس کے تو پروجیکٹس بھی ہمیں لگتے نظر نہیں آ رہے, کہیں کوئی بڑی سرمایہ کاری بھی نظر نہیں آ رہی, پھر یہ آخر پیسہ کہاں گیا جو قرض کی مد میں لیا گیا ہے؟ یہ آپ پینڈوراز باکس کھول رہے ہیں جناب. 87 بلین ڈالرز کی جو ریمیٹنسز آئی ہیں وہ کہاں ہیں؟ 87 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آ گئی. ابھی میں نے آپ کو فگر بتائی, 35 ارب ڈالر کے یہ قرضے بڑھ گئے 32 ارب ڈالر کے, تو یہ 112 ارب ڈالر ہے کہاں؟ ایک سوال تو پیدا ہوگا, پروجیکٹ تو لگ نہیں رہے ہیں. تو یہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ریمیٹنسز ہیں یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے کہ آپ جو ہے نا ریمیٹنسز منگاتے ہیں, اس میں اس کو لکھتے ہیں کارکنوں کی تفصیلات. شاہد صاحب یہ جو احساس پروگرام ہے, جو ہیلتھ کارڈ ہے, ظاہر ہے اس میں بھی چونکہ اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, تو کہیں یہ قرض کا پیسہ ان پروگرامز پر تو خرچ نہیں ہو رہا کہ احساس پروگرام میں وہ قرض کی رقم خرچ ہو رہی ہو؟ پنجاب میں بھی ہیلتھ کارڈ کا افتتاح کیا گیا, وہ بھی اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے. بھائی صاحب یہ ہمارا ملک ہے, آپ کا ملک ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو آپ کا ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ تو نہیں بڑھا. ایجوکیشن کا بجٹ گر گیا اس حکومت کے دور میں, جو 18 میں تھا حکومت کے مطابق جو ہے نا وہ. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ کا اگر ہے تو آپ ہیلتھ کا دوسرا ایکسپینڈیچر آپ کٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کا تعلیم کا ایکسپینڈیچر 2018 سے کم چلا گیا تو میں کیا نتیجہ کروں گا؟ آپ ضرور وہاں سے دے رہے ہیں, اس کے لیے ایک تو باہر سے آپ نے قرضے بھی لیے ہیں, امداد بھی لی ہے, لیکن وہ اوورال بجٹ تو نہیں بڑھا نا پھر آپ کا, تو آپ نے دوسری دفعہ سے کاٹ لیا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لیپا پوتی جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. میں آپ کو بتا دوں اصل جو تباہی بربادی آئی ہے, میں ایک بہت بڑا جو پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اسکینڈل ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو فروری سے مارچ سے جون 2020 تک آپ نے 20 مہینے تک IMF کا پروگرام سسپینڈ اس لیے رکھا کہ آپ سستی شرح سود پر قرضے دیں, جس کی وجہ سے امپورٹ ہماری بے تحاشا بڑھی, جس کی وجہ سے تجارتی خسارہ بڑھا اور جس کی وجہ سے روپے کی قدر گری. آپ یہ بتائیں, اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب IMF کے ساتھ معاملات طے ہوئے, ابھی پیسہ ملا نہیں ہمیں, لیکن ہم نے 275 بیسس پوائنٹس اسٹیٹ بینک نے واپس بڑھا دیے ہیں. تو شاہد صاحب ظاہر ہے اس حکومت میں قرض بھی بڑھتا جا رہا ہے, معیشت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے. اس بدحالی شدہ معیشت کو کہ جو ایک کرپٹو کرنسی والا فیکٹر ہے یہ کچھ ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے سلسلے میں؟ جو 20 ارب ڈالر ایک فگر آ رہا ہے کہ پاکستانیوں کی سرمایہ کاری ہے اس میں, اس کو اگر لیگل قرار دے دیا جائے اور اس کا لین دین پاکستان میں شروع ہو جائے تو یہ ہماری معیشت کو کسی حد تک سہارا دے سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ یہ ہوا میں بات ہو رہی ہے, یہ بہت خطرناک کھیل ہے. ہماری جو جس ٹائپ کی معیشت ہے وہ کسی جھٹکے کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ضرورت ہے تو اسٹیٹ بینک کو اس معاملے میں تحقیقات کر کے کریک ڈاؤن کرنا چاہیے. ہمارا اس سے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہماری اکنامی ڈاکومنٹ نہیں ہے, اور ہم نے 111(4) اور دوسرے بہت سارے طریقے رکھے ہیں کہ اکنامی ڈاکومنٹ نہ ہو. یہ سارا کھیل کیوں ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں. ہمارا 11,100 ارب روپے کا ہمارا پوٹینشیلٹی ہے میرے ملک کی ٹیکسوں کی 11,100. ہم نے اس سال کا ہدف رکھا ہے بڑھانے کے بعد 6,100 ارب. یہ جو 5,000 ارب ہے یہ صرف انکم ٹیکس ہے, یعنی انڈائریکٹ ٹیکسز تو آپ نے لوگوں سے ضرورت سے زیادہ لیے ہیں. یہ لوگ جو پیسے نہیں دے رہے, اکنامی کو ڈاکومنٹ نہیں کر رہے, اس کے لیے مختلف حربے ہیں. کوئی پراپرٹی میں کئی ہزار ارب روپے لگا ہوا ہے, چوری کا پیسہ, رشوت کا پیسہ, بہت ساری چیزیں ہیں, حوالہ ہے. تو یہ بھی ایک اسکینڈل ہے. ابھی ہمارا ملک ایسا ہے ان قسم کے اسکینڈلز کا متحمل نہیں ہو سکتا. ابھی جنہوں نے 20 ارب ڈالر کا ابھی انہوں نے کوئی پروف نہیں دیا ہے, مگر اسٹیٹ بینک کو اور ہماری ایجنسیز کو اس معاملے میں بہت سختی سے کر کے اس گناہ سے. تو شاہد صاحب یہ جو ایک عام آدمی بہت بڑی تعداد میں, کیونکہ وہ ایک اٹریکشن نظر آ رہی ہے, وہاں پیسے ڈبل ہو رہے ہیں, ڈبل سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں, تو لوگوں کا رجحان اس جانب بڑھ رہا ہے. پھر ایک عام آدمی کے لیے سلسلے میں کیا آپ کا ایز اکانومسٹ کیا پیغام ہوگا کہ اس طرف نہ جائیں, اس میں انویسٹمنٹ نہ کی جائے؟ میں یہ کہتا ہوں گا کہ اگر انہوں نے جو تھوڑی بہت بچتیں کر رکھی ہیں اس کو خاک میں ملانا نہیں چاہتے,
تو پھر بالکل پرہیز کریں. میں تو چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے یہ کہتا ہوں، ایک آپ اسٹاک ایکسچینج سے پرہیز کریں اور اس قسم کے غیر قانونی کاموں سے پرہیز کریں. ڈبل شاہ پاکستان میں بہت ہوتے رہے، ہم نے دیکھا ہے، یہ بڑا اسکینڈل ہے. اسٹیٹ بینک کی اپروچ بالکل صحیح ہے، ہمیں بالکل کریک ڈاؤن کرنا چاہیے. ہم متحمل نہیں ہو سکتے ان چیزوں کے. آپ اپنی اکنامی کو ڈاکومنٹ کریں، اس سے جو معیشت کو فائدہ ہوگا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ 5,000 ارب روپیہ مالدار لوگوں سے اگر انکم ٹیکس لے لیں جو وہ کما رہے ہیں میرے ملک سے، تو پھر ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی. ہمارا کام ڈاکومنٹ کرنا ہے ہماری معیشت کو. ڈاکومنٹ بڑی زبردست پوٹینشیلٹی ہے. ہم نے اپنے آپ کو اسکینڈلز میں ہم نے اس کو بنایا اشراف کی معیشت، ہم نے اس کو بنایا بیساکھی کی معیشت، ہم نے اس کو بنایا لیپا پوتی کی معیشت، ہم نے اس کو بنایا کمزور بنیادوں پر معیشت جس کا کوئی بیس نہیں ہے. تو ان وجہ سے یہ خطرات ہیں، بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. میں ان سے درخواست یہی کروں گا کہ آپ اس پیسے کو اچھی جگہ لگائیں.